جو ہم مسائل کی بات کرتے ہیں جی یہ صرف نوجوانوں کے مسائل کرتے ہیں یعنی میل کی یا فیمیل بھی اس میں ملوث ہیں؟ ڈرگ ابیوز میں تو زیادہ تر مرد ہی ملوث ہیں، لیکن فوڈ ابیوز میں خواتین بھی ملوث ہیں۔ ملک کی جو ٹیلی کام آپریٹرز ہیں وہ آپ کے ملک کے نوجوانوں کو اسپیشل پیکیجز دے رہے ہیں، رات 12 بجے کے بعد آپ بات کریں تو اتنے پیسے لگیں گے۔ یہ ملک میں ایک دور گزر چکا ہے، ماضی کے مقابلے میں ڈرگز کی اویلیبلٹی کو بہت زیادہ بڑھا دیا گیا ہے، دستیاب بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ ڈرگز کے جو اڈے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ تعداد میں کھلنا شروع ہو گئے ہیں۔ ہم جن رول ماڈلز کو فالو کر رہے ہیں نا وہ رول ماڈلز اس میں ملوث ہیں۔ JTR میڈیا ہاؤس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان انور غازی اور آپ دیکھ رہے ہیں JTR پوڈ کاسٹ۔ آج جو ہم موضوع لے کر آئے ہیں اور آج کل ہماری جو سیریز چل رہی ہے وہ چل رہی ہے نوجوانوں کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جہاں پر نوجوانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ کسی بھی قوم کے لیے، وطن کے لیے نوجوان ہی وہ چیز ہوتے ہیں، نوجوان ہی وہ ہوتے ہیں جو ان کا مستقبل ہوتے ہیں۔ ملک و قوم کے معمار نوجوانوں کو کہا جاتا ہے۔ نوجوانوں کے مسائل کیا ہیں؟ پاکستان میں سب سے زیادہ نوجوان ہیں، پڑھے لکھے نوجوان ہیں۔ پاکستان کا محلی وقوع بہترین ہے، پاکستان کی زمینیں زرخیز ہیں، پاکستان میں پہاڑ ہیں، صحرا ہے، دریا ہیں، زرخیز زمینیں ہیں، سونا اگلتی کانیں ہیں۔ اس کے باوجود ہم معاشی لحاظ سے پریشان کیوں ہیں؟ وجہ کیا ہے آخر اس کی؟ اسی موضوع پر ہم گفتگو کریں گے حضرت مولانا محمد علی اکرم ٹبہ صاحب سے۔ آپ نوجوان ہیں، مذہبی اسکالر ہیں، دینی اور عصری اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے ہیں اللہ۔ آپ؟ الحمدللہ خیریت سے۔ اچھا، ماشاءاللہ آپ نے پہلے بھی 2-3 نشستیں کی ہیں اس حوالے سے، ماشاءاللہ بہت اچھا آئیڈیا دیا، آپ کے انداز گفتگو بھی اچھا ہے، آپ کی معلومات بھی اچھی ہوتی ہیں، گفتگو کا انداز بھی اچھا ہے اور نوجوان آپ کو سنتے بھی ہیں۔ ماشاءاللہ شیخ اظہر کے پاس آپ نے پڑھا بھی ہے اور ابھی آپ کا اپنا ادارہ بھی ہے، اور بڑی بات یہ ہے کہ آپ کاروبار بھی کرتے ہیں اور لوگوں کی نفسیات سے بھی واقف ہے۔ اب یہ بتا دیجئے گا کہ اس وقت ہماری قوم کے خصوصاً نوجوانوں کے، وہ نوجوان مدارس یونیورسٹی میں پڑھنے والے ہوں یا اہم کاروبار کرنے والے ہوں، ان کے بڑے بڑے مسائل ہیں چند۔ ایک مسئلے پر تو ہم نے گزشتہ ہفتے نشست کی تھی، آج کس موضوع پر گفتگو کریں گے؟ جزاکم اللہ مولانا انور غازی صاحب، آپ کے بہت زیادہ مشکور ہیں کہ آپ نے اپرچونٹی بھی دی، اور خاص طور پہ اس کے لیے معذرت بھی چاہتے ہیں کہ کچھ طبیعت میں اثر تھا، اس کی وجہ سے آنے میں تاخیر ہو گئی۔ تو لاسٹ نشست میں جو ہم نے گفتگو کی تھی وہ نوجوانوں کا جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے ڈپریشن۔ اس کے بعد جو آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ نوجوانوں کی جسمانی صحت، اس کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ آج کل جو دیکھا جا رہا ہے نوجوانوں صحت کے اعتبار سے کمزور کیوں ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں اور حل کیا ہے؟ جی بالکل، بہت ساری چیزیں اس میں ہیں۔ مثال کے طور پہ نوجوانوں کی جو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ سلیپ پیٹرن بہت زیادہ ڈسٹرب ہوا ہے، اور وہ اس کو کنٹرول کرنے کی فکر بھی نہیں کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ نوجوانوں میں آج کل جو ڈرگ ایبیوز بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اور یہ خاص طور پہ امپورٹنٹ ہے یہ ایشو، اس لیے کہ آج کل یونیورسٹیز اور اسکولز اور کالجز سے رپورٹس آ رہی ہیں کہ نوجوان وہاں ڈرگ ایبیوز میں ملوث ہیں، ان کو جو ہے مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں۔ اچھا، آپ یونیورسٹی کی بات اس لیے کہتے ہیں کہ کراچی IBA سے آپ نے BBA کیا ہوا ہے، MBA کیا ہوا ہے؟ الحمدللہ BBA کیا ہے کراچی انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن سے، جو پاکستان کے ٹاپ بزنس اسکول کہلاتی ہیں۔ لیکن بہرحال ہم تو اچھے زمانے میں وہاں سے نکل گئے، اس وقت بھی ہم لوگ فکر مند ہوتے تھے کہ یار اس ماحول میں ہیں تو اللہ ہمیں محفوظ رکھے، لیکن آج کل جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ اس سے مختلف ہیں، اس لیے کہ ہم لوگ کا الومنائی کا بھی ایک وہ ایسوسیشنز ہوتی ہیں، آپس میں ڈسکشنز ہوتی ہیں، اپڈیٹس آتی ہیں، اس کے علاوہ دیگر یونیورسٹیز سے بھی تعلق رہتا ہے۔ یہ بھی بتا دیجیے، یہ جو ہم مسائل کی بات کرتے ہیں یہ صرف نوجوانوں کے مسائل کرتے ہیں یعنی میل کی یا فیمیل بھی اس میں ملوث ہیں؟ بیسکلی اگر یوں دیکھیں کہ یہ مسائل نوجوان کے ہیں یا دیگر طبقے کے بھی ہیں، تو اس میں جو ہے نا ایسا ہے کہ نوجوان کا ملوث ہونا زیادہ نقصان دہ بھی ہے، اور نوجوانوں کی پاکستان میں تعداد زیادہ بھی ہے، اور یہ وہ طبقہ ہے جنہوں نے مستقبل میں پاکستان کو تعمیر کرنا ہے۔ پلس جی آپ کا جو سوال ہے کہ میل اور فیمیل دونوں، اس میں جب ہم جسمانی صحت کی بات کریں نا تو اس میں جو آپ کی ڈرگ ایبیوز میں تو زیادہ تر
مرد ہی ملوث ہیں، لیکن فوڈ ابیوز میں خواتین بھی ملوث ہیں. اوبیز ہونا جو ہے نا، موٹا پن ہونا، یہ ان میں بھی پایا جاتا ہے. اسی طرح سلیپ پیٹرن کے ایشوز ان کے ساتھ بھی ہیں. نمبر 3 تھنگ، فٹنس کی جو آپ کی روٹین ہونی چاہیے نا، وہ اس میں خواتین بھی بہت زیادہ لاپرواہی میں مبتلا ہیں. تو فٹنس روٹین بھی ان کا ہونا چاہیے، لیڈیز کا بھی ہونا چاہیے. تو یہ امپورٹنٹ ایشوز ہے جس پہ ہم نے آج گفتگو کرنی ہے انشاءاللہ. اچھا، اس کے اسباب کیا ہیں؟ جو باتیں آپ نے گنوائی ہیں نمبر وائز، ان کے اسباب کیا ہیں؟ بیسکلی سلیپ پیٹرن جو ہے نا، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل نوجوانوں نے اپنے آپ کو مختلف ایسی چیزوں میں انگیج کیا ہوا ہے جن سے وہ بچ جائیں تو بہتر ہے. رات کے ٹائم میں وہ فون میں باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں پوری رات سوشل میڈیا، یوٹیوب، فیس بک. بلکہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ کے ملک کی جو ٹیلی کام آپریٹرز ہیں آپ کے یوفون وغیرہ، جتنے دوسرے ہیں، جیز موبلنگ وغیرہ، وہ آپ کے ملک کے نوجوانوں کو اسپیشل پیکیجز دے رہے ہیں. رات 12 بجے کے بعد آپ بات کریں تو اتنے پیسے لگیں گے. یہ ملک میں ایک دور گزر چکا ہے. 1 گھنٹہ بات کریں 5 روپے میں، 1 گھنٹہ بات کریں 3 روپے میں، مقابلہ چل رہا ہے آپس میں. تو اس سے بھی ہمیں یہ پیٹرن پتہ چل رہا ہے کہ ان کی یہ ہیبٹس بنی ہوئی ہیں رات کے ٹائم میں 12 بجے کے بعد خاص طور پہ، اور کئی گھنٹوں کے وہ پیکیجز کروا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں بات کرنے کے لیے. تو یہ ایک بنیادی وجہ ہے کہ آپ کا سلیپ پیٹرن اس کی وجہ سے ڈسٹرب ہوا ہے. نمبر 2 تھنگ، جو ہم لوگوں کا ڈرگ اور فوڈ ابیوز ہے، اس کی جب اسباب کی بات کریں تو یونائٹڈ نیشنز کی آفس ہے ڈرگز کے اوپر، اس نے ریسرچ کی 2006-07 کے قریب کہ کیا وجوہات ہیں کہ ڈرگ ابیوز بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. تو اس میں نمبر 1 تھنگ اس نے یہ نوٹ کی کہ ڈرگ کی اویلیبلٹی ایز کمپیئر ٹو پاسٹ، ماضی کے مقابلے میں ڈرگز کی اویلیبلٹی کو بہت زیادہ بڑھا دیا گیا ہے. دستیاب بہت زیادہ ہو گئے ہیں، جو کہ ہمیشہ کنٹرول رہے تھے، لیکن اب وہ زمانہ ہے کہ بے انتہا دستیاب بھی ہو جاتے ہیں. نمبر 2 تھنگ انہوں نے یہ نوٹ کی کہ ڈرگز کے جو اڈے ہوتے ہیں نا، وہ بہت زیادہ تعداد میں کھلنا شروع ہو گئے ہیں، جس پہ حکومتی روک تھام پہلے جو تھی وہ اب نہیں رہی ہے. نمبر 3 تھنگ جو موسٹ امپورٹنٹ میں سمجھتا ہوں نا، جو لوگوں کو راغب کر رہی ہے ان چیزوں کی طرف، وہ یہ ہے کہ ہم جن رول ماڈلز کو فالو کر رہے ہیں نا، وہ رول ماڈلز اس میں ملوث ہیں. اگر آپ کو معلوم ہو تو 1 جون کو USA میں ایک کیس کا فیصلہ ہوا، جس کیس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ دیکھا گیا کیس ہے. وہ تھا جانی ڈیپ، جو ایک وقت دنیا میں ہالی ووڈ کے سب سے بڑے ایکٹر سمجھے جاتے تھے. کیپٹن جیک اسپیرو ٹائپ انہوں نے کچھ رولز کیے تھے، جس میں وہ جو ہے کیپس وغیرہ لگا کے، ایک آنکھ پہ وہ پٹی لگا کے، وہ اس وقت دنیا کے ہالی ووڈ کے نمبر 1 ایکٹر تھے جو یہ رولز کر رہے تھے. پھر اس کے بعد ان کی ڈیورس ہوتی ہے. اس کے بعد ان کی جو وائف ہے وہ ان کے اوپر کچھ الزامات لگاتی ہیں میڈیا پبلیکیشن کے ذریعے سے. پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ڈیفیمیشن کا لا سوٹ فائل کرتے ہیں. $50 ملین کا وہ کیس فائل کرتے ہیں کہ اس نے مجھے میری جو ہے وہ تحقیر کی ہے اور میری ذات کو نقصان پہنچایا ہے. اس کے بدلے میں اس کی وائف اس کے اوپر کیس کرتی ہے $100 ملین کا کہ نہیں، میں نے اس کے ساتھ نہیں کیا، اس نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے. تو اس کیس کے دوران ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی وائف ان کے اوپر الزامات لگا رہی ہے کہ آپ جو ہے ڈرگ ابیوز کرتے ہیں، یہ نشے میں ہوتے تھے، یہ جو ہے ان کی اپنی فزیکل سینس میں یہ ہوتے ہی نہیں تھے، اور بدلے میں یہ ان پہ الزامات لگا رہے ہیں اسی طرح کے. اور اس کیس کے دوران میں انہوں نے، ان کے لائر نے ایڈمٹ کیا ہے، جو جس کی میں نے بات کی، جانی ڈیپ ہالی ووڈ کے جو نمبر 1 ایکٹر رہے ہیں، ان کے لائر نے ایڈمٹ کیا ہے اس بات کو کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے جو کلائنٹ ہے یہ پرفیکٹ ہیومن بینگ ہے، یہ انسان ہے، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں. اور ان غلطیوں سے اس نے کیا مراد لیا کہ یہ ڈرگ ابیوز کرتے رہے تھے. کیوں؟ یہ میڈیکلی پروون ہو چکا. اس وقت کی جو میڈیکل رپورٹس تھی ان کی، وہ سامنے دلائل کے طور پہ لائی گئیں، تو پروو ہوا کہ یہ ایکچولی انوالو تھے ڈرگ ابیوز میں. تو ہم ان رول ماڈلز کو فالو کر رہے ہیں، اور وہ رول ماڈلز ان میں انوالو ہوں گے تو ہمارے اوپر بھی اس کا اثر پڑے گا. بھیا، آپ یہ عام فہم انداز میں یوں کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں کوئی نہ کوئی رول ماڈل ہوتا ہے، وہ جو رول ماڈل جیسے کرتا ہے، جو پیتا ہے، جو عادت ہوتی ہے، جو چیز اپناتا ہے، ہمارے نوجوان اسی کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح، بالکل اسی طرح. بلکہ اب یہ تو میں نے خیر باہر کی بات کر لی، آپ پاکستان میں واپس آ جائیں. پاکستان میں ابھی ریسنٹلی اتنا فیمس کیس ہوا ہے لیاقت حسین کا. کتنا فیمس کیس تھا. اس میں بھی بہرحال الزام ہو یا سچ ہو، لیکن بظاہر کچھ کسی نے ویڈیوز بھی لیک کری ہیں کہ وہ ڈرگ ابیوز میں ملوث ہیں، اور یہ عائش کر کے کوئی
کوئی نشہ ہوتا ہے اس میں وہ ملوث ہیں، تو اس کی ویڈیوز بنا دی، دیکھیں یہ کنزیوم کر رہے ہیں، واٹ ایور جو بھی ہوا. ظاہر بات اس کو فالوور بھی، اس کو چاہنے والے بھی ہیں، تو جو ان کو فالو کرتے ہیں وہ تو اسی میں وہ ہوں گے، وہ بھی ملوث ہوں آپ گے. دیکھیں کسی زمانے میں جنید جمشید جی رحمہ اللہ جب یہ اس میں تھے، فیلڈ میں تھے، دوسری فیلڈ میں تھے، تو لوگ نوجوان ان کو فالو کرتے تھے. جب وہ دین کے طرف آ گئے، انہوں نے داڑھی رکھ لی، ٹوپی پہننے لگ گئے، کپڑے پہننے لگ گئے، حج کی طرف، تبلیغ کی طرف. کتنے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد تھی جنہوں نے جاڑیاں رکھ لی، جنہوں نے ان کی طرح لباس پہننا شروع کر دیا. پھر انہوں نے جب جے ڈاٹ یہ فیشن متعارف کروایا، کہ کتنے نوجوان ہیں جو اسی کی طرح وہاں سے خریداری کرتے ہیں، اسی طرح بنانے لگتے ہیں. بالکل. آپ بلکہ یہ دیکھیں کہ نوجوان جو آج کل ٹوپیاں پہنتے ہیں، میں نے یہ ٹوپی پہنی ہے جنید جمشید نے پاپولر کروائی تھی. اچھا. اور آپ نے جو یہ بات پہنی ہے ہوئی کہ ایک رول ماڈل جو ہے، ایک رول بہت متاثر کرتا ہے، بہت نوجوانوں کے متاثر کرتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں آپ جو نا نعت کا کلچر نہیں تھا ہم لوگوں میں، نہیں تھا. جی اور اس ٹائم آپ دیکھیں کہ سانگز وغیرہ کی طرف لوگ زیادہ تھے، لیکن جنید جمشید نے نعتیں پڑھنا شروع کری. آج ان کے جانے کے کتنا عرصہ ہو گیا، لوگ ان کی نعتیں سنتے ہیں، اور جب نعتوں کی بات آتی ہے بولتے جنید جمشید کی نعتیں لگائیں. میں بہت پہلے 25 سال 30 سال پہلے کی بات کروں، بلکہ اس سے بھی پہلے، کہ پہلے عمرے پہ جانے کا رجحان بہت کم ہوتا تھا. میاں نواز شریف صاحب جب پہلی دفعہ آئے نا، اقتدار میں آئے، تو انہوں نے واسکٹ پہننا شروع کی، اور اس کے بعد نا عمرے پہ جانا شروع کیا. شریف برادران یہ جو ہیں، ان کے جو فیملی ہے ماشاءاللہ ساری مذہبی طبقے سے ایک قسم کا ہے، اور اسی طرح وہ مشرقی تہذیب، ثقافت، اور یہ پاکستان میں ہی پڑے ہوئے، تو انہوں نے پوری فیملی کے ساتھ عمرے پہ جانا شروع کر دیا. تو نوجوانوں کی بڑی ایک تعداد، پاکستانیوں کے بڑی تعداد عمرے پہ جانے لگ گئی. اب دیکھیں پہلے نوجوان ہنی مون کے لیے سنگاپور اور ادھر جاتے تھے، اب وہ شادی کرتے ہیں تو ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم عمرہ کریں گے. ایک اچھی روایات ہے نا. بالکل ایسا ہی ہے. بلکہ اس موقع پہ شاید میں ایڈمٹ کر دوں کہ میں نے بھی اسی طرح کیا ہے الحمدللہ. تو شادی ہوئی تو سب سے پہلے یہی تیاری تھی، اور پھر وہ ٹائم تھا کہ جو ہے نا ڈاکیومنٹس، لیگل ڈاکیومنٹس کمپلیٹ نہیں ہوئے تھے، تو جا کے مشاورت کی کہ یار یہ کس طرح ممکن ہوگا، ابھی تو سائن ہوئے ہیں نکاح نامے میں، تو کس طرح ہم عمرے پہ جا سکتے ہیں. تو بہرحال وہ تفصیلی گفتگو ہے، لیکن آخر میں یہ ہے کہ نکاح نامے کی بنیاد پہ عمرے پہ چلے گئے تھے الحمدللہ. اب دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے جو رول ماڈل ہے وہ درست ہونے چاہیے. وہ درست ہوں گے تو ظاہر ہے کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اچھا رول ماڈل دو قسم کے ہوتے ہیں نا. ایک رول ماڈل وہ ہے جو ابھی زندہ ہیں، ایک رول ماڈل وہ ہے جو تاریخ کے صفحات پر موجود ہے. محمد بن قاسم رول ماڈل ہے، سب سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہم سب مسلمانوں کے لیے رول ماڈل ہے. بالکل. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تو ایسی تھی کہ شریعت نے کہا کہ جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے وہ بھی دین ہے. کچھ ہوتے ہوئے دیکھا، خاموش رہے وہ بھی دین ہے. یہ ان کے علاوہ دنیا میں کسی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا. یعنی کہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جو ہے اعلیٰ اخلاق جو ہے نا، انک لعلی خلق عظیم، تو اس میں لفظ اعلیٰ جو ہے نا اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ لفظ اعلیٰ ہمیشہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ ایک چیز دوسری چیز کے اوپر پڑی ہوئی ہو. تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نیچے اعلیٰ اخلاق تھے، آپ ان سے بھی اوپر تھے. تو یہ کتنی بڑی زبردست بات ہے، اور ہمیں تو یقیناً اس پہ گفتگو بھی کرنی ہے، مسلسل مستقل طور پہ اس پہ گفتگو کرنی ہے. ابھی جو بات ہوئی ہے، اگر ہم اس کا خلاصہ نکالیں نا، تو ہم نوجوانوں کے لیے، ہم سب کے لیے سب سے بہترین رول ماڈل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کامل اکمل ہے. باقی میں تو کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کامل ہے. حضور کی شخصیت ہم میں اور آپ میں کیسے آئے گی، اس کے لیے لازمی ہے وہ سیرت کا مطالعہ کریں. بالکل ایسا ہی ہے. اس پہ ہم انشاءاللہ مستقل گفتگو بھی کریں گے. اور بلکہ آج کل کے زمانے میں اگر ہم بات کریں تو لوگ جو ہے نا اس کو جسٹیفائی اس طرح کرتے ہیں کہ آپ جو جن کو فالو کر رہے ہیں، رول ماڈلز کو آپ فالو کر رہے ہیں، تو آپ وہ کہتے ہیں کہ جب ان سے بات کریں نا کہ یار یہ ان کی پرسنل لائف تو دیکھیں آپ کی کیا ان کے چیزیں چل رہی ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کی پرسنل لائف کو کیوں دیکھتے ہیں، آپ جو ہے ان کی سیپریٹ کریں. وہ جو اسکرین میں آپ کے سامنے لا رہے ہیں نا بس اس کو دیکھیں، اس کو چھوڑیں. بہترین یہ واقعتاً یہ سوال اٹھاتے ہیں یہ لوگ کرتے ہیں، جبکہ یہ انتہائی غلط بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنا رول ماڈل بناتے ہیں نا، تو آپ کا سفر، آپ کا حضر، آپ کا جاگنا، آپ کا سونا، ہر چیز میں ہم ان کو فالو بھی کرتے ہیں اور ان کو کامل اکمل بھی پاتے ہیں. تو یہی کانسیپٹ ہونا چاہیے رول ماڈل کا کہ جب آپ اس کو فالو کریں نا تو ایسا نہیں ہے کہ آپ یوں کہیں کہ جی اس کی پرسنل لائف اور پرائیویٹ لائف کو سیپریٹ کر دیں. ایسا نہیں ہے. جو چہرہ اسکرین پر آ رہا ہے، جو بات کہہ رہا ہے اس کو دیکھیں، باقی اس کی زندگی کو چھوڑ دیں. باقی زندگی کو چھوڑ دیں. اس طرح نہیں ہوتا. بلکہ جب آپ کسی کو رول ماڈل مانتے ہیں نا تو وہ آپ کے سب کانشیس کا حصہ بن جاتا ہے. آپ ہر چیز میں اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس میں نوجوان بڑی غلطی کرتے ہیں. اور آخری چیز جو ہم نے آج ڈسکس
کرنی تھی وہ نوجوان کا فٹنس روٹین نہ ہونا ہے، بلکہ کہنا نہیں چاہیے لیکن آپ شہر میں نکلیں آج کل، اور اب سے کچھ عرصہ پہلے تو بہت زیادہ یہ تھا، ہر جگہ یہ لکھا ہوا ہوتا تھا کمزور جسم کو خوبصورت کریں. تو میں یہ کہتا ہوں یار وہ تو ان کا جو بھی ٹاپک تھا وہ جو بھی کہہ رہے ہیں، میں نوجوانوں سے یہ کہتا ہوں کہ اپنی جسمانی صحت پہ فوکس کریں اور اپنے کمزور فزیکل جسم کو نا آپ خوبصورت کریں. آپ کو کوئی دیکھے تو خوش ہو، ایسا نہ ہو کہ یار آپ بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوں یا بالکل جو ہے آپ بہت زیادہ اوبیز ہوں، اس طرح نہ ہو، بلکہ اپنے آپ پہ فوکس کریں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. مناسب چیز ہونی چاہیے ساری، یعنی خوراک بھی آپ کی متناسب ہو، جسم بھی آپ کا مناسب ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعتدال کے ساتھ ہر چیز کو پیدا کیا. بالکل. اور یہ ظاہر بھی ہونا چاہیے، کوئی آپ کو دیکھے تو آپ سے متاثر ہو، اس طرح اپنے آپ کو بنانا چاہیے. اور اس کی ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہم لوگ کر سکتے ہیں. آپ نے شروع میں گفتگو کی تھی کہ حضور پاک یہ لیڈیز اور جینٹس میں جو ہے نا ہم وہ دونوں میں یہ ایشو ہے یا نہیں ہے. تو اس میں ہم دیکھیں کہ ہمیں احادیث مبارکہ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ریس کر رہی ہیں آپس میں. تو یہ کتنی بڑی چیز ہم لوگ کو معلوم ہو رہی ہے. اس میں آج کے دور میں اگر ہم کسی سے کہیں، ایون دیندار لوگوں سے یہ کہیں کہ آپ اپنی وائف سے ذرا ریسنگ کریں، وہ بولیں گے استغفر اللہ، کیسی باتیں کر رہے ہیں، ریس کی بات کر رہے ہیں، یہ کیسی اس طرح نہیں. بہرحال آپ کے پاس اسپیس ہے پرسنل پرائیویٹ لائف میں، آپ ان سب چیزوں کو انجوائے کریں. سوئمنگ بھی ثابت ہوتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کے گئے ہیں کہ آپ نے اپنی فزیکل فٹنس کو امپروو کرنا ہے، آپ نیزہ بازی کریں، آپ سوئمنگ کریں، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ ہارس رائڈنگ کریں. تو یہ چیزیں ہمیں وہاں سے مل رہی ہیں. نیزہ بازی سکھائی گئی، نیزہ بازی بالکل نیزہ بازی سکھائی گئی ہے. آپ کا فوکس صحیح ہو جائے گی. یہ کتنی بہترین چیزیں جن کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے. تو یہ تو بہت امپورٹنٹ ہے. اور بلکہ ایک رپورٹ آئی ہے، اس میں لکھا ہوا تھا 2021 کی بات ہے کہ 30 ممالک میں ایک سروے کیا گیا. اس سروے سے ان کو یہ نتیجہ ملا کہ 30 ممالک میں جو سب سے زیادہ پریویلنٹ ایشوز ہیں، 2021 کی بات کر رہا ہوں، اس میں نمبر 5 میں اوبیزٹی تھا، اور جو نمبر 5 میں یہ ہے نا اس سے اوپر میں جو ایشوز تھے نا اس میں کووڈ بھی شامل تھا، جو اب الحمدللہ بہت کنٹین ہو گیا ہے. تو یعنی کہ اوبیسٹی کا رینک اب مزید اوپر بڑھ گیا ہوگا جب یہ کووڈ کا ایشو کم ہوا ہے. اس کے علاوہ مینٹل ہیلتھ وغیرہ. تو اوبیسٹی دنیا میں 2 بلین لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اوبیز ہیں. 2 بلین لوگ. باڈی ماس انڈیکس جو ہے یہ آپ کا ایک وہ کیلکولیٹر ہے جس کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے کہ اس کی اتنی عمر ہو اور اتنی ہائٹ ہو تو اس کا اتنا وزن ہونا چاہیے. تو اس کے بارے میں یہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا باڈی ماس انڈیکس جو ہے وہ 25 کے قریب رینک کر رہا ہے تو آپ نارمل ہیں. اگر 30 یا اس سے اوپر چلے جاتا ہے تو آپ جو ہے اوبیز ہیں. اور دنیا میں 2 ارب لوگ اس وقت اوبیز ہیں. 2 ارب لوگ. 2 ارب. دنیا کی آبادی 6 ارب ہے، 5 ارب ہے. 6 سے 7 ارب دنیا کی آبادی ہے. اور اسٹیٹسٹکس بتا رہے ہیں کہ 2 ارب لوگ دنیا میں اوبیز ہیں. اب ہم نے جو اپنی آج کل کی لائف اسٹائل کو اپنایا ہوا ہے نا، ہم لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ مرد بھی جو ہے وہ کام کاج کرے، عورت بھی جو ہے وہ کام کاج کرے اور اپنے آپ کو ان چیزوں میں کھپائے. جب وہ اپنے آپ کو ان چیزوں میں انگیج کریں گے تو ان کو پاس ٹائم تو ہوگا نہیں کہ وہ کھانا وغیرہ بنا سکیں، کھا سکیں خود اپنے لیے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ باہر سے منگوا رہے ہوتے ہیں. تو اب وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنی ارننگ کو کیش کرتے ہیں فوڈ ایکسپینسز میں، فاسٹ فوڈ پہ آ جاتے ہیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ فاسٹ فوڈ وغیرہ وہ جو بیچ رہا ہے، بنا رہا ہے، ان کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم کم سے کم کاسٹ میں ان کو جو ہے کھانا بیچیں اور اپنے پروفٹ میکسیمائزیشن کریں. اب یہ جو کم سے کم کاسٹ کرنے کی جو وہ بات کرتے ہیں نا، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو وہ چیز کھلا رہے ہوتے ہیں جو آپ نے نہیں کھانی ہے. چلو کبھی کبھار تو یہ ٹھیک ہے، کبھی کبھار چلتا ہے. اس میں بھی کبھی کبھار میں بھی کوشش یہ ہو کہ فاسٹ فوڈ نہ ہو. اچھا میں ایک بات بتاؤں، حدیث پاک میں جو آتا ہے المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، یعنی بہادر مومن جو ہے وہ کمزور سے بہتر ہے. تو اس میں ہر اعتبار سے بہادر ہونا مراد ہے، وجاہت کے اعتبار سے بھی، مال و دولت کے اعتبار سے بھی، صحت کے اعتبار سے بھی. بالکل. اور جو بہادر ہوگا، جو قوی ہوگا، وہ دین اسلام کا کام بھی سب سے زیادہ کرے گا. سب سے زیادہ کرے گا، بلکہ اس کو پسند کیا گیا نا. اسی طرح بلکہ یہ تو حدیث مبارکہ میں تو ہمیں ہر چیز کی رہنمائی ملتی ہے. دنیا اس چیز کا اعتراف کر رہی ہے نا کہ آپ کی فزیکل فٹنس اچھی ہونی چاہیے. ہم اگر صرف جو ہے ان دنیا والوں کی بات نہ سنیں، حدیث مبارکہ پڑھیں، تو اس میں ہی ہمیں ساری رہنمائی مل جاتی ہے ہر چیز کے معاملے میں. اچھا گزشتہ کل مجھے ایک کالم پڑھنے کا اتفاق ہوا. اس نے ایک تحقیق کے ساتھ لکھا کہا کہ دنیا کے 700-800 لوگ جو کامیاب ترین ہیں، ٹاپ کامیاب ہیں، ان کی جو مشترکہ عادات تھی ان میں سے ایک عادت یہ تھی
کہ وہ تمام کے تمام ورزش کرنے والے تھے، تمام کے تمام اپنی صحت کو بہتر کرنے والے تھے، اس لیے کہ صحت مند جسم میں صحت مند دماغ ہوگا. جب آپ کا دماغ صحت مند ہوگا تو آپ سوچیں گے نا کچھ، آپ پروڈکٹیو کام کر سکیں گے، آپ اپنے آپ کو ان چیزوں میں لگا سکیں گے جو کرنے کی چیزیں ہیں. اسی پہ میں بھی آنے والا تھا کہ آپ کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان ایشوز سے بچیں جن ایشوز کا ہم نے ابھی تذکرہ کیا ہے، تو اس کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے پاس ایک فٹنس روٹین ہو. نمبر 1 تھنگ. نمبر 2 تھنگ یہ ہے کہ آپ جو جنک فوڈ وغیرہ ہے اس کو آپ چھوڑ دیں. نمبر 3 تھنگ یہ ہے کہ آپ اپنی نیند پہ کنٹرول کریں، اپنے سلیپ پیٹرن کو باقاعدہ ڈیوائز کر کے پلان کر کے اس کے اتنے بجے میں نے اگر نیند نہیں آتی، بے چین رہتا ہے اور نیند پوری نہیں کرتا تو اس کی وجہ سے بھی صحت کے مسائل ہو جاتے ہیں. بالکل. اگر کوئی اس طرح کرتا ہے نا کہ رات کو دیر سے سونا ہے، دن کو دیر سے اٹھنا ہے، تو اس کی وجہ سے دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں. جب آپ اپنی سلیپ پیٹرن کو قدرتی نظام سے ہٹانا چاہتے ہیں نا، تو اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی نیند بھی آپ کی ضرورت سے یا تو کم ہوگی یا زیادہ ہوگی. اگر کم ہوگی تو آپ اپنی جو حشاش بولتے ہیں نا، بندہ حشاش بشاش ہے، اس سے آپ محروم ہو جائیں گے. جب آپ کوئی دیکھے گا آپ کو تو ایسا لگے گا کہ یار یہ بندہ تو ہر وقت نیند میں ہوتا ہے. اگر آپ کی نیند کم ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 اور 2 4 کی طرح دنیا کی ساری کائنات کی ساری چیزیں بنائی. سورج ایک ٹائم پر نکل رہا ہے، ٹائم پر غروب ہو رہا ہے، چاند نکل رہا ہے، زمین چل رہی ہے، ہر چیز اپنے مدار میں گھومتی. تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایسے بے مہار شتر کی طرح چھوڑ دیا ہے؟ نہیں، بالکل آسان ایسا ہرگز نہیں ہے. قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں فطری نظام جو ہے اللہ کا ایک نیچرل جو ہے، اس سے ہمیں لڑنا نہیں چاہیے. بالکل ایسا ہی قرآن پاک میں اللہ پاک فرما رہے ہیں وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. رات ہم نے آرام کے لیے بنائی ہے اور دن کو ہم نے معاش کے لیے بنایا ہے. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دن کے 12 بجے کام پہ جا رہے ہیں. رات دیر تک جاگنے کی اور صبح دیر تک سونے کی عادت ہمیں ترک کرنی ہوگی. بالکل. نمبر 1 تھنگ یہ ہے. پھر نمبر 2 تھنگ، آپ نے جنک فوڈ وغیرہ کو بالکل چھوڑنا ہوگا. اپنی جو فوڈ کنزمپشن ہے، ایک تو کوشش کریں آرگینک ہو اگر پاسبل ہو. ایکسپینسو ہوتا ہے تھوڑا سا، پاسبل کیا نہیں ہے، ساری چیزیں پاسبل تھی. تھوڑی سی وہ کاسٹ وائز جو ہے نا وہ مشکل ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال جو آپ کھا رہے ہیں اس پہ توجہ دیں. نمبر 3 تھنگ یہ ہے کہ آپ کا فٹنس روٹین ہو، اپنے آپ کو کسی ایکسرسائز وغیرہ میں لازمی لگائیں. کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی بھی قسم کا نشہ آپ نے نہیں کرنا ہے. ڈرگ ابیوز سے اپنے آپ کو، یہ ڈرگ میں جتنی چیزیں آتی ہیں، سگریٹ اور 20 قسم کے جو بالکل نشے سے قریب نہیں جانا. نشے کے قریب نہیں جانا. بالکل. اس سے آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ بچائیں. خاص طور پہ آج کل کے جو یونیورسٹی اور کالجز کے نوجوان ہیں، ان کو اس پہ خاص طور پہ توجہ دینی چاہیے. اس لیے کہ ان کو تو باقاعدہ انفارمیشن مل رہی ہے کہ سپلائی کیا جا رہا ہے، یونیورسٹی کالجز کے اندر گھس کے سپلائی کیا جا رہا ہے، تاکہ نوجوانوں کی صحت کو برباد کیا جائے. صحت کو پھر وہ کیا معاشرے کو کیا پروڈکٹیوٹی وہ دکھائیں گے. جب وہ آؤٹ پٹ جب بنیں گے معاشرے کا، تو وہ کس طرح اپنے آپ کو جو ہے اچھی طرح یوٹیلائز کریں گے جب ان کا ذہن مغلوب ہوتا ہے ہر وقت. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تینوں چیزوں پہ ہم نے توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس آخری 2 منٹ رہ گئے ہیں. جتنی ہم نے گفتگو کی ہے، اگر اس کو سمرائز کریں، ہم خلاصہ کریں تو کیا بنتا ہے؟ جسمانی صحت جب آپ کی خراب ہے تو بالکل جو شارٹ ٹرم ہم بات کریں نا، وہ یہی ہے کہ اس کو جسمانی صحت کو بہتر کریں اور ہر وہ اسباب اپنائیں. جسمانی صحت خراب ہونے کے اسباب میں ایک نشہ ہے، جنک فوڈ ہے، نیند پوری نہ لینا ہے، ورزش نہ کرنا ہے، فٹنس روٹین نہ ہونا ہے آپ کی زندگی میں. یہ خراب کرنے کی چیزیں ہیں، اور اگر آپ نے ان کو امپروو کرنا ہے تو نشے سے بھی آپ نے بچنا ہے، جنک فوڈ سے بھی آپ نے بچنا ہے، نیند کا روٹین بھی آپ نے اپنا صحیح کرنا ہے، اور آپ کی اپنی زندگی میں کچھ وقت مخصوص ہونا چاہیے فٹنس وغیرہ کے لیے، ایکسرسائز کے لیے، واکنگ ہو، جاگنگ ہو، بلکہ یاد آیا آج کل تو سائیکلنگ آپ نے لازمی سیکھنی پڑے گی. مستقبل میں جو حالات بتا رہے ہیں اس وقت پیٹرول کے حساب سے سائیکلنگ ہو، دوسری چیزیں آپ جو ہے ٹریڈ مل وغیرہ کا استعمال کریں. کسی نہ کسی درجے میں لازمی فٹنس روٹین بنائیں اپنا. بہت سارے اپرچونیٹیز آپ کے پاس موجود ہیں، کوئی اس میں کاسٹ وائز آپ کو فرق نہیں پڑے گا. ایک بات میں آپ کو بتا دوں، میرا مختلف ممالک میں جانا ہو، یورپ کے 18 ممالک میں جانا ہوا، وہاں پر ہر گھر میں سائیکل لازمی ہوتی ہے، وہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، اور سائیکلنگ کو لازمی قرار دیتے ہیں. گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں اپنی، سائیکل پہ جاتے ہیں، سائیکل اسٹینڈ بنا ہوتا ہے، وہاں پر سائیکل کو پارک کرتے ہیں، ریل میں یا بس میں بیٹھتے ہیں جو پرائیویٹ پبلک ہوتی ہے، بالکل اس میں بیٹھتے ہیں، وہاں دفتر میں جاتے ہیں، وہاں سے واپس آتے ہیں، سائیکل نکالتے ہیں وہاں سے اسٹینڈ سے، اپنے گھر آ جاتے ہیں. میرا اپنا جانا ہوا چائنا میں نا، تو وہاں باقاعدہ جو آپ کی گاڑیوں کی ٹریک ہوتی ہے نا، اس طرح اس کے سائڈ میں باقاعدہ ہر روڈ میں لازمی ہے کہ سائیکل کی ٹریک ہو. اور ایسا نہیں ہے کہ جو پاکستان میں ایک دفعہ انہوں نے کوشش کی کہ ہم سائیکل کی ٹریک بنا لیں، سی وی یو پہ موجود ہے،
وہ خالی رہتی ہے, مٹی سے بھر گئی ہے. یہاں ان کے ہاں جب آپ جائیں گے ہمیں نا, سائیکلنگ کو رواج دینا ان چاہیے. کے ہاں آپ جائیں تو وہ آکیوپائڈ, فلی آکیوپائڈ ہوتی ہے. ایسا پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ سائیکلنگ ٹریک میں چل کے دکھا دیں. لازمی کوئی سائیکل والا یا تو آپ کو ٹکر مار دے گا یا بولے گا اللہ کے واسطے سائیڈ میں ہو جائے, یہ سائیکل کا ٹریک ہے. ہمیں وہاں اس کو یہ بھی چل رہا رواج ہے. دینا چاہیے, اس سے بالکل اس کو سادگی رواج آئے دینا گی, چاہیے. بچت بھی ہوگی اور ماحولیاتی آلودگی جو ہے اس میں بھی کمی آئے گی. جسمانی صحت بھی امپروو ہوگی. سب سے مین چیز یہ ہے, آپ کی جو ٹانگوں کی ایکسرسائز ہے اس کے لیے بہت مناسب ہے, بہت بہتر ہے سائیکلنگ کرنا. تو اس کو لازمی رواج دینا چاہیے. جی بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا, اتنی دور سے آپ تشریف لائے اور جو آج کل ہماری نئی نسل کو, نئی جنریشن کو مسائل پیش ہیں اور اس کا حل بیان کیا, اس کے اسباب پر گفتگو کی. جی ناظرین, آپ نے دیکھا کہ آپ کو اور ہمیں جو اس وقت بہت سارے مسائل درپیش ہیں, وہ مسائل کیوں درپیش ہیں, اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہے, اس پر آج ہم نے گفتگو کی ہے. ہمیں دیجیے اجازت, دوبارہ حاضر ہوں گے نئے موضوع کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.